بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کریم کی پیدائش۔ پہلی روایت، حضرت جابر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے، نہ بئی معنی کہ نور الہی اس کا مادہ تھا، بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی نہ دوزخ تھی، اور نہ فرشتہ تھا اور نہ آسمان تھا، اور نہ زمین تھی اور نہ سورج تھا، اور نہ چاند تھا اور نہ جن تھا اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا، اور دوسرے سے لوح، اور تیسرے سے عرش۔ آگے طویل حدیث ہے۔ اس حدیث سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا باولیت حقیقیہ ثابت ہوا، کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاخر ہونا اس حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری روایت، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالی کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے، یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ روایت کیا اس کو احمد اور بیہقی نے، اور حاکم نے اس کو صحیح الاسناد بھی کہا ہے۔ مشکات میں شرح السنہ سے بھی یہ حدیث مذکور ہے۔ تیسری روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں کہ آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے، اور اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور ایسے ہی الفاظ میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی آئے ہیں۔ امام احمد اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں، اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ میں اس کو روایت کیا ہے، اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ چوتھی روایت، شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اس وقت روح اور جسد کے درمیان میں تھے جبکہ مجھ سے میثاق نبوت کا لیا گیا، کہ کما قال تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ۔ روایت کیا اس کو ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے، جابر جعفی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کے موافق۔ پانچویں روایت، احکام ابن القطان رحمۃ اللہ علیہ میں من جملہ ان روایات کے جو ابن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کی ہیں، حضرت علی بن الحسین یعنی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ ان کے جد امجد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ اس عدد میں کمی کی نفی ہے، زیادہ کی نہیں، پس اگر زیادتی کی روایت نظر پڑے شبہ نہ کیا جائے، باقی رہ گئی تخصیص اس کے ذکر میں، سو ممکن ہے کہ کوئی خصوصیت مقامیہ اس کو مقتضا ہو۔ بحوالہ نشر الطیب۔ یہ نور تخلیق عالم سے پہلے ایک لامتناہی زمانہ تک عرش الہی پر جگمگاتا رہا، اور ملائے اعلیٰ کی فضائیں اس نور سے بقع نور بنی
بنی رہیں اور ملائکہ مقربین اس کے گرد گھومتے رہے اور اس پر پروانہ وار نثار ہوتے رہے۔ عرش الہی سے یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں منتقل ہوا، اور یہی وہ نور تھا جس کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج تکریم پہنایا گیا، اور انہیں سربلندی اور سرفرازی نصیب ہوئی، اور نیابت الہی اور وراثت ربانی جیسی نعمتیں انہیں حاصل ہوئیں۔ وہ سب اسی نور کی بدولت اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائیں۔